علیکم ویورز، کلر نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان میرب شہزادی۔ ایوان صدر میں بیٹھے شخص نے بار بار آئین توڑا، شکر ہے قوم کی آئین شکنی کرنے والے شخص سے جان چھوٹے گی: مریم نواز شریف۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ ایوان صدر میں بیٹھے شخص نے بار بار آئین توڑا ہے۔ ان کا کام ملک کے مفاد کو ترجیحات پر رکھنا تھا، جس میں وہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں، اور قوم انہیں اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھے گی۔ شکر ہے قوم کی آئین شکنی کرنے والے شخص سے جان چھوٹے گی۔ اب ایوان صدر میں سیاسی شخصیت آئے گی جو پاکستان کے چیلنج کو سمجھتی ہے۔ مسلم لیگ نون اور تمام اتحادی صدر مملکت کے انتخاب میں ڈسپلن کے ساتھ آصف علی زرداری کو ووٹ دیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے صدر مملکت کے انتخاب کی تیاری کے حوالے سے گورنر ہاؤس میں پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادی جماعتوں کے ممبران اسمبلی کے اعزاز میں دیے گئے ظہرانے سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان، سینئر وزیر مریم اورنگزیب، سابق گورنر پنجاب مختوم احمد محمود، ندیم افضل چند سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ میں شکر گزار ہوں کہ بلاول بھٹو نے ہم سب کے لیے اچھے الفاظ کہے ہیں۔ بلاول نے کہا کہ میں ووٹ مانگنے آیا ہوں، اگر وہ نہ بھی آتے تو مسلم لیگ نون انہیں اسی طرح ووٹ دیتی جیسے ان کے آنے پر عزم ظاہر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کے نتائج کے بعد ایک جماعت جو ہر وقت کارٹون نیٹ ورک چلاتی ہے، اس کے علاوہ باقی تمام سنجیدہ جماعتیں اس ملک کی بہتری اور ملک کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں۔ ان کو احساس ہے اگر ہم انتخابات کے بعد بھی لڑائی جھگڑے کو لے کر چلیں گے تو ملک کے غریب عوام جنہیں روٹی نہیں مل رہی وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم لڑتے جھگڑتے رہیں گے تو ہم انہیں مایوس کر دیں گے اور یہ ایسا جرم ہوگا جس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم انتخابات میں مد مقابل تھے۔ جمہوریت کا حسن ہے کہ ہر کسی کا اپنا نظریہ اور سوچ ہوتی ہے۔ انتخابات میں مد مقابل ہوتے ہیں تو تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر قسم کی بات کرتے ہیں، لیکن جب انتخابات کے نتائج آ جاتے ہیں، جب آپ فیصلہ سازی کے مرحلے میں آتے ہیں تو پھر آپ 25 کروڑ عوام کے ذمہ دار ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو یا کوئی اور جماعت ہو۔ پھر ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو ملک اور عوام کے مفاد میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے مسائل اتنے گمبھیر ہیں کہ کوئی جماعت اکیلے اس کا حل نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے سب کو سر جوڑ کر اور مل کر بیٹھنا ہوگا۔ یہ ایک موقع ہے کہ ہم مل کر بیٹھیں گے۔ سب پارٹیوں کا مشترکہ ایجنڈا ہے کہ ہم نے ملک کو بحرانوں سے باہر نکالنا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ رمضان پیکیج کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈیٹا کی بنیاد پر تقسیم ہوگی۔ اس میں اچھی بات یہ ہے کہ کسی خاتون یا مرد کے بارے میں یہ نہیں لکھا کہ اس کا کس جماعت سے تعلق ہے۔ ہم نے اپنی جماعت کی بھی انٹری نہیں کی۔ مجھے شکوے شکایتیں ملتے ہیں کہ یہ فلاں جماعت کو جا رہا ہے، لیکن میں نے واضح کہا ہے کہ اگر وہ غریب ہے تو وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ 76 سال میں پہلی بار لوگوں کی دہلیز تک ان کا حق عزت کے ساتھ پہنچایا گیا ہے۔ میں ذاتی طور پر اس کی مانیٹرنگ کر رہی ہوں۔ اس وقت تک 3 لاکھ ہیمپرز تقسیم کر چکے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ ویمن ڈے پر خواتین کو شاباش پیش کرتی ہوں اور ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ خواتین کے لیے معاملات کو چلانا اور گھر سے نکل کر کسی بھی پروفیشن میں اپنی پہچان بنانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کسی جماعت کی ایک کارکن بھی ہے، وہ کسی مقصد کے لیے گھر سے نکلتی ہے، اس کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ آصف علی زرداری ہمارے صدر مملکت کے امیدوار ہیں۔ اتحادی حکومت کا فیصلہ ہے کہ ہم سب ان کو ووٹ ڈالیں گے۔